پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مقصد کا تعین کرنا اپنی زندگی میں ضروری ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں کسی مقصد کا تعین کر لیا تو پھر اس مقصد کے مثبت نتائج ذہن میں رکھتے ہوئے پر امید رہیں، اپنے مقصد کے لیے خوب محنت کریں، سوچیں اس کے بارے میں اور امید کے ساتھ آگے بڑھیں، کیونکہ امید کا عمل بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی امید سے دنیا قائم ہے۔ مثلا اگر کوئی بیمار ہے تو اس امید سے جی رہا ہے کہ ایک دن وہ ضرور صحت یاب ہوگا۔ اگر کوئی دکھی اور لاچار ہے تو اس امید کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ ایک دن ضرور وہ سکھ اور چین کی زندگی پائے گا۔ اور اگر کوئی غربت میں مارا پھر رہا ہے تو وہ اس امید کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں کہ ایک دن ضرور اللہ تعالیٰ میری حالات کو بہتر کریں گے۔ اور اگر کوئی قید خانے میں ہے تو اسی امید سے دن گزار رہا ہے کہ ایک دن ضرور بالضرور اس کو رہائی ملے گی۔ یاد رکھیے، اگر کسی انسان کی وجود سے امید کی کرن نکل گئی نا تو وہ جینا چھوڑ دے گا۔ امید بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، اس کے بعد صبح لازم آتی ہے، تو مشکل کے بعد آپ کے لیے آسانیاں ضرور اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے۔ حالات آپ کے لیے کتنے بھی ناساز مشکل کیوں نہ ہوں، مصائب کے آپ کے اوپر پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں، پھر بھی آپ اپنے مقصد سے پیچھے مت ہٹیں بلکہ خوب محنت کریں۔ اسی کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتی ہے کہ جب قریش کے سردار ابو طالب کے پاس آئے تو بولے، ابو طالب آپ کی شخصیت ہمارے لیے بڑی معزز اور محترم ہے، ہم آپ سے دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھتیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیے اور یاد رکھیے کہ ہم اسے اور برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دیتا پھرے، ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دے، ہمارے عقل و فہم کو حماقت زدہ کہے، ہمارے خداؤں کو برا بنا کہے، آپ روک دیجئے ورنہ ہم آپ سے اور آپ کے بھتیجے سے ایسی جنگ چھڑیں گے کہ دونوں میں سے ایک فریق کا صفایا ہو جائے گا۔ یہ قریش کے سردار کہہ رہے ہیں ابو طالب کو۔ ابو طالب پر اس زوردار دھمکی کا بڑا اثر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھتیجے کو بلایا، کہا، بھتیجے تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے، ایسی ایسی باتیں کہہ کر گئے ہیں کہ اب مجھ پر تھوڑا رحم کرو اور اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ پھر میرے بس سے باہر ہو آپ کا ساتھ دینا۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اب تو میرا چچا بھی میرا ساتھ چھوڑ دیں گے اور وہ بھی اب مدد میں کمزور پڑتے نظر آ رہے ہیں، اس لیے فرمایا، چچا جان خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تو میں اس مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، تو تب بھی نہیں ہٹوں گا۔ اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں میں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اللہ مجھے اپنے مقصد میں کامیاب کر دے یا میں اس مقصد میں فنا ہو جاؤں، میں مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے کام سے باز نہیں آنے والا، چاہے میرے ایک ہاتھ پر سورج دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں، اس جملے کے پیچھے ایک منطق تھی۔ وہ کیا تھی؟ امید کہ اللہ رب العزت ضرور میری دعوت کو غالب کریں گے۔ یہ امید کی کرن ان کے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت پر ان کو اتنی امید تھی کہ میرا رب مجھے میری دعوت میں ضرور کامیاب کرے گا اور میری دعوت اللہ ضرور غالب کر کے لائیں گے۔ آج بھی یہ مثال تمام لوگوں کے لیے زندہ ہے، چاہے وہ عالم ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، سیاستدان ہو، کوئی بھی ہو، ہر کوئی اپنے مفید کام میں پوری جان لڑا دے، اگرچہ اس کے بے شمار پریشانیوں کا اس کو سامنا کرنا پڑے، ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے۔ ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے کمزوری کا ذکر کیا اس آیت میں، دیکھیں، اور وہ کمزوری کیا ہے؟ نا امیدی۔ اللہ کہہ رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی کمزوری کا ذکر کر رہے ہیں، وہ کمزوری ہے کیا؟ نا امیدی۔
لیکن ایک سچا مومن کبھی بھی اپنے رب سے نا امید نہیں ہوتا. ایک سچا مومن کبھی بھی اپنے رب سے نا امید نہیں ہوتا. نا امید وہ لوگ ہوتے ہیں جو مادہ پرست ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا رب پر بھروسہ نہیں ہوتا بلکہ دنیا کے وسائل پر ان کا بھروسہ ہوتا ہے، اور جب دنیا کے وسائل ان کا ساتھ چھوڑ دیں تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں. دنیا کے وسائل ان کا ساتھ چھوڑ دیں وہ مایوس ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں؟ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. سورہ ہود میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھائیں پھر اسے اس سے چھین لیں تو بے شک وہ یقیناً نہایت نا امید اور بے حد ناشکرا ہوتا ہے. اگر ہم غور کریں تو اس آیت میں دو الفاظ استعمال ہوئی ہیں، ایک نا امید، دوسرا ناشکرا. یعنی جب انسان کی امیدوں پر پانی پھر جائے تو وہ ناشکرا بن جاتا ہے. اگر اس کی کوئی امید اللہ تعالیٰ سے وابستہ تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی مصلحت کی بنا پر وہ پوری نہیں کی تو وہ اللہ کا ناشکرا بن جائے گا. اسی طرح اگر کسی انسان سے اس کی کوئی امید تھی تو وہ اس امید پر پورا نہ اترے تب بھی وہ اس کا ناشکرا بن جائے گا. لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں انسان کو صرف اپنی تمام امیدیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وابستہ رکھنی چاہیے، نہ کہ کسی انسان سے. آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں، 40 سال تک اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھوئے رہے، لیکن کبھی بھی وہ ایک دن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے اتنی امید تھی کہ ایک دن میرا بیٹا یوسف ضرور سلامت میرے پاس واپس آئے گا. اس لیے تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرین الا القوم الکافرون. میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ، اس کو تلاش کرو، اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو. بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید وہ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں وہی لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں. اس واقعہ سے معلوم ہو کہ اگر مومن کی 40 سال تک بھی امید پوری نہ ہو تو وہ پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں، ہمیشہ پر امید رہیں. انشاءاللہ ایک دن کامیابی ضرور آپ کی قدم چومیں گی. ایک عرب کی کہاوت ہے کہ جس کے پاس صحت ہے اس کی امیدیں بھی زندہ ہیں، جس کے پاس امید ہے اس کے پاس سب کچھ ہے. تو جو سہولیات میسر ہیں ان کو کام میں لائیں، امید کے ساتھ محنت کریں، اپنی زندگی پر امید رکھیں اور اپنی شخصیت کو دوسروں کے لیے پسندیدہ بنائیں.